تربیت کے بارے میں چند باتیں جو آپ سے پہلی مجالس میں تفصیل کے ساتھ کی گئیں، یاد دہانی کے طور پہ آج ان کا تذکرہ پھر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اولاد کو حلال مال سے اگر ہم پرورش کریں گے تو بچے خود بخود نیک بنیں گے۔ جو گوشت حرام مال سے بنتا ہے وہ ٹشو جب تک گناہ نہ کر لے اس کو اطمینان ہی نہیں آتا۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا پوائنٹ کہ اپنی اولاد کو حلال مال سے پالو۔ آج سائنس کی دنیا میں یہ بات تجربے میں طے ہو گئی کہ جب بچہ 18 ہفتے کا ہوتا ہے تو اس وقت سے اس کے دماغ پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام نے تو بہت پہلے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اور فقہا نے لکھا کہ عورت جب حاملہ ہو تو وہ حرام سے پرہیز کرے، گناہوں سے پرہیز کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو ہونے والی اولاد فرما بردار پیدا ہوگی، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو شروع سے ہی بچے کو سکھاتی رہیں۔ بچے کی مثال ایک پودے کی مانند ہے۔ جیسے ایک پودا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو آپ جیسے ٹرین کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں۔ جیسے بیل ہے، اس کو چاہیں تو آپ دیوار کے ساتھ چڑھا سکتی ہیں، کاٹ چھانٹ کرنا چاہیں تو کوئی شکل اس کو دے سکتی ہیں۔ بالکل بچے کی یہی مثال۔ اور عورتیں محبت کی بنا پر یہ سوچتی ہیں جی بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی مثال تو ایسے ہوئی کہ دیوار بن رہی ہے اور بنانے والے نے ٹیڑھی بنانی شروع کر دی۔ اب مالک مکان اگر یہ سوچ کے خاموش ہو جائے جی اونچی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی، بھئی جو دیوار شروع سے ٹیڑھی ہو وہ سریا تک چلی جائے اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا۔ یہی بچوں کا معاملہ کہ اگر بچپن سے تربیت نہ کی تو یہ جتنے بڑے ہوتے جائیں گے اتنے ہی یہ برے ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو ایک کان میں اقامت کہیں اور دوسرے میں، ایک میں اذان دیں اور دوسرے میں اقامت کہیں۔ حالانکہ وہ بچہ کتنا چھوٹا ہے، سمجھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، لیکن شریعت اس کے کان میں اذان اور اقامت کہلوا رہی ہے۔ اس کا راز یہی ہے کہ اللہ کا نام اس بچے کے کان میں ڈالو تاکہ اس کے دماغ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچے۔ تو شریعت نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ 6 سال کی عمر تک تربیت کی ذمہ داری ماں پر زیادہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ 6 سال کی عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں بچہ ماں کے پاس وقت زیادہ گزارتا ہے، اس کے بعد باپ کے پاس وقت زیادہ گزارتا ہے۔ لہذا 6 سال کی عمر تک تربیت کی ذمہ داری کا زیادہ حصہ ماں کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر باپ کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بھی ہو کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں اس کو اپنا دودھ ضرور پلائے۔ ماں کے اپنے دودھ کے اندر اثرات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ آج نوجوان بچیاں اپنی سمارٹنیس کی وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے گھبراتی ہیں، ان کو ڈبے کے دودھ لگا دیتی ہیں۔ جس نے شروع سے ہی ڈبے کا دودھ پیا اب وہ کیا پتا بکری کا دودھ ہو، تو پھر اس بکری کا دودھ پی کے ماں کی محبت تو اس بچے کے دل میں نہیں نہ آئے گی۔ ماں اپنا دودھ پلائے تاکہ اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی محبت آئے۔
اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت بغیر عذر کے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے محروم کرے گی جہنم جائے گی، اور جہنم کے اندر سانپ اس کے پستان کو کاٹیں گے. یہ حدیث مبارکہ میں ہے. تو اولاد کی تربیت میں بچے کو دودھ پلانا یہ بھی ایک اہم عمل ہے. آج آپ اولاد کی تربیت کریں گی، کل اس کا اجر پائیں گی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے مگر وہ اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے تو اس عورت کو غازیہ بننے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ اولاد کی تربیت اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جانے لگوں گا تو میرے ساتھ ساتھ ایک عورت ہوگی، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگے گی. تو میں حیران ہو کے پوچھوں گا کہ تو کون ہے جو اتنا جلدی کر رہی ہے کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگی؟ تو وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں، خاوند فوت ہو گیا، میں چاہتی تو دوسری شادی کر کے مزے کی زندگی گزار سکتی تھی، مگر بچوں کی محبت غالب آئی، میں نے غربت کو برداشت کر لیا، بچوں کو سینے سے لگائے رکھا، میں نے ان کی اچھی تربیت کی، بچوں کو بڑا کیا، ان کی شادیاں کی، میں بیوہ ماں ہوں، آج میرا کیا حساب کتاب ہونا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا جلدی جنت عطا فرمائے گی. چنانچہ تربیت کا ایک بہتر اصول یہ ہے کہ بڑے بچے کی اچھی تربیت کر دی جائے تو اس کے اثرات خود بخود چھوٹے بچوں پر پڑتے ہیں. چنانچہ نام اچھے رکھنے چاہیے. آج نئے نام رکھنے کا اتنا شوق ہے کہ بے معنی قسم کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. نام کوئی نسبت کے ساتھ ہو، انبیاء کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، اللہ کی نسبت کے نام پہ. جیسے اللہ تعالیٰ کو عبداللہ نام پسند ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم پسند ہے، تو یہ نام ہو، یہ صحابہ اولیاء کے ناموں پہ نام ہو، تو ان ناموں کی اپنی برکات ہوتی ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس اگر کوئی آدمی آتا جس کا نام اچھا نہ ہوتا، نام کے معنی اچھے نہ ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیا کرتے تھے. اولاد کے پیدا ہونے کے بعد تحنیک کرنا بھی سنت اور اس کا عقیقہ کرنا بھی سنت. مگر تربیت میں سب سے بڑی بات یہ کہ ماں باپ خود دیندار بنے، اس لیے کہ انسان فطری طور پر نکال پیدا ہوا ہے. فطری طور پر بچہ ماں باپ کو جو کرتے دیکھتا ہے وہی کچھ کرتا ہے. اس عاجز نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، بہت پہلے کی بات ہے، کہ ہمارے ایک دوست چیف انجینئر تھے، ان کو گورنمنٹ کے لوگوں کی طرف سے فون آتے رہتے تھے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں. تو ان کی عادت تھی کہ جب بھی فون اٹھاتے تھے تو وہ کہتے تھے چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. وہ کہنے لگے ایک دن میں نہا کے جب باہر نکلا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی. میں نے دیکھا کہ میرا 3 سال کا بچہ وہ دوڑا ہوا ٹیلی فون کی طرف گیا اور اس نے فون اٹھا کر اپنے کانوں سے لگایا اور کہنے لگا چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. اب دیکھیں کہ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. تو ماں باپ خود دیندار بنیں گے تو پھر اولاد بھی دیندار بن جائے. تربیت میں آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے حیا اور شرم، پاکیزگی والی زندگی سکھائیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. جن بچوں میں شرم و حیا نہیں ہوگی ان میں دنیا جہان کی ساری برائیاں آ جائیں گی. اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ اولاد کے سامنے کوئی بے شرمی کی حرکت خود بھی نہ کریں
کئی مرتبہ اس کا خیال نہیں کیا جاتا، جی بچہ چھوٹا ہے اور میاں بیوی آپس میں گلے مل لیتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان پر اثرات ہوتے ہیں. میاں بیوی کو چاہیے کہ اس قسم کے میاں بیوی والے کام الگ کمرے میں کریں. اولاد کے سامنے اس قسم کی کوئی عمل نہ کریں تاکہ اولاد کے اندر شرم و حیا زیادہ ہو. اولاد کو وقت نہ دینا. کئی مرتبہ باپ کی نوکری ایسی ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں دے سکتا. ماں اپنے فیشنوں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی ہے، اولاد کو نگلیکٹ کرتی ہے. یہ اولاد کے نافرمان بننے کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اگر اللہ نے مال پیسہ دیا تو حد سے زیادہ عیش نہ دیں، اور اللہ نے ہمت دی تو اولاد کو فقر و فاقہ سے بھی بچائیں. یہ دونوں چیزیں بری. ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از بیڈ. اتنے تر لقمے کھلانا کہ اولاد بے پرواہ بن جائے، یہ بھی غلط. اور اولاد کو اتنی غربت دینا کہ غربت سے تنگ ہو کے وہ چھپے گناہ کرنے لگ جائے، یہ بھی غلط. چند باتیں جس کا بچے کو عادی بنانا چاہیے. ایک تو وقت کا پابند بنانا چاہیے، نماز کا پابند بنانا چاہیے، سچ بولنے کا پابند بنائیں، بڑوں کی خدمت کرنے کا پابند بنائیں. بچے کو دل آزاری سے روکیں کہ دوسروں کا دل نہ دکھائے. اگر ایسا کرے تو اس کو معافی مانگنے کا سبق سکھائیں. بچے کو چوری سے روکیں، بچے کو غیبت سے روکیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر ماں ان کی اصلاح کر لیتی ہے. پھر ایک اہم بات یہ کہ ماں اولاد کے دل میں باپ کا احترام پیدا کرے، اور باپ اولاد کے دل میں ماں کا احترام پیدا کرے. یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ماں اولاد کو اپنا فرمانبردار بنا دیتی ہے اور باپ کے خلاف باتیں کرتی ہے، یا باپ اولاد کو اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، ماں کے خلاف بات کرتا ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ ماں کے بنیں گے نہ باپ کے بنیں گے. ایک اور اہم بات کہ بچوں کے سامنے ماں باپ اختلاف رائے سے بچیں. اگر کوئی بات بحث مباحثہ کی ہو تو الگ کریں. بچوں کے سامنے اظہار نہ کریں کہ ماں باپ کی رائے الگ الگ ہے. کئی مرتبہ ماں باپ بچوں کے ساتھ محبت میں آ کر دشمنی کرتے ہیں. اب آپ حیران ہوں گی کہ جی یہ کیا بات کر رہے ہیں، مگر بات ایسی ہی ہے کہ ماں باپ محبت میں آ کر اولاد کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. اس کا پہلی مثال کہ بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم دی، دین نہ سکھایا. یہ ماں باپ کی پہلی دشمنی اولاد کے ساتھ. دوسری بات کہ بچوں کو بچپن سے ہی محنت مزدوری کر کے کمانے پہ لگا دیا اور ان کو تعلیم نہ دی. یہ ماں باپ کی دوسری دشمنی. اور تیسری دشمنی یہ کہ اولاد کے ساتھ اتنی نرمی برتی کہ ان کو تربیت سے محروم کر دیا. اسی لیے ماں کو مامتا والی محبت نہیں ہونی چاہیے، اللہ والی محبت ہونی چاہیے. ہر عورت کے دل میں فطری محبت ہے اولاد کی، مگر یہ محبت ایسی نہ ہو کہ جو اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے. اس لیے مامتا والی محبت میں جنون ہوتا ہے، اللہ والی محبت میں اعتدال ہوتا ہے. مامتا والی محبت میں بے شعوری ہوتی ہے، اللہ والی محبت میں شعور ہوتا ہے. مامتا والی محبت میں حیوانیت ہوتی ہے، اللہ والی محبت میں انسانیت ہوتی ہے. مامتا والی محبت میں بے صبری ہوتی ہے، اللہ والی محبت کے اندر صبر ہوتا ہے.
مامتا والی محبت میں حق تلفی ہوتی ہے اور اللہ والی محبت کے اندر انصاف ہوتا ہے. اس لیے آپ کسی بچے کو دوسروں پر ترجیح مت دیں، انصاف کا معاملہ رکھیں، ورنہ دوسرے بچوں کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ ہم انفیریئر ہیں اور ہمارا بھائی ہم سے سپیریئر ہے. تربیت کے معاملے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مخلوط تعلیم سے، محفلوں سے اپنے بچوں کو بچائیں. جہاں بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں اکٹھا پڑھیں، چاہے چھوٹی عمر ہو یا بڑے ہو کر مخلوط محفلیں، ان سے بچے کو بچائیں. بچے نافرمانی سے بچ جائیں گے. بچوں کو مسنون دعائیں یاد کروائیں اور ان کو سنت پر عمل کرنے کا شوق دلائیں تاکہ وہ محبت کے ساتھ سنتوں کو اپنائیں. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سکھائیں. اپنے گھر میں اولاد کو بگاڑنے کے جو ذریعے ہیں ان کو داخل مت ہونے دیں. وہ کون کون سے ذریعے ہیں؟ ٹی وی ہوا، انٹرنیٹ ہوا، کیبل ہوئی، موسیقی کی بہت چیزیں. یہ تمام چیزیں جو اولاد کو نافرمان بناتی ہیں ان کو گھر میں مت داخل ہونے دیں. یاد رکھیں جو خدا کا فرما بردار نہیں بنے گا وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار نہیں بنے گا. جب اولاد جوان ہو جائے تو اولاد بچوں کی جلدی شادی کر دینا یہ بھی بچوں کا حق ہوتا ہے. خاص طور پر نبی اسلام کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کے لیے جب جوڑ کا خاوند مل جائے تو اس کی جلدی شادی کر دینی چاہیے. آج معاشرے میں خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچیاں جوان العمر ہو جاتی ہیں اور ماں باپ جہیز کی تیاری اور اچھے رشتے کی تلاش میں دیر کرتے چلے جاتے ہیں. بڑی بیٹی کی تیاری کی شادی ہو رہی ہوتی، تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس سے نیچے کی 3 بیٹیاں بھی جوانی کی عمر کو پہنچ چکی ہوتی ہیں. گھروں میں جوان اولاد کو بٹھانا یہ گناہوں کا ایک بڑا ذریعہ ہے. تو جلدی شادی کر دینا تاکہ بچے گناہوں سے بچ کر زندگی گزار سکیں. اب یہاں تک تو بتایا کہ ماں باپ اولاد کی تربیت کیسے کریں. اگر اچھی تربیت کریں گے تو تربیت کرنے کے بعد ان کو اس پر جنت ملے گی. ایک تربیت میں موٹا پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اولاد کو فرما بردار بنانے کا بہترین طریقہ آپ خود اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنیں. جب بچے دیکھیں گے نا کہ ہماری امی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ان کا ادب کرتی ہے، بات مانتی ہے، تو انڈائریکٹلی ان کو یہ میسج ملے گا کہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کا اسی طرح فرما بردار بننا ہے. چنانچہ ماں باپ کو جنت ملی اولاد کی تربیت کرنے پر، اور اولاد کو جنت ملے گی ماں باپ کی خدمت کرنے پر. چنانچہ حدیث مبارکہ سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ. اس شخص کی ناک مٹی آلود ہو، اس کی ناک مٹی آلود ہو، اس کی ناک مٹی آلود ہو. یعنی عربوں میں جب کسی بندے کو کسی برائی کا احساس دلانا ہوتا تھا تو یوں کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو. تو وہی الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمائے. قیل پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما، کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ کو، ایک کو یا دونوں کو، بڑھاپے کے اندر پایا
اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا فلم يدخل. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. اگر قدموں سے اور نیچی کوئی جگہ ہوتی تو شاید اس کا نام لے دیا جاتا. تو اولاد کے لیے ماں باپ کی خدمت پر جنت. تو یہ ایک نیا پوائنٹ آج آپ نے سنا کہ ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کرنے پر جنت میں جائیں گے اور اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے پر جنت میں جائے گی.